اسفندیار صاحب ڈی جی ہیں پی ڈی ایم اے کے خیبر پختونخوا کے، تو بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا بھی. مجھے ذرا یہ نقصانات سے متعلق اگر آپ بتا پائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ وی سو دیٹ کمنگ کہ کیا ہو رہا تھا. آپ کو کیا اینٹیسپیشن تھی کہ اس حد تک تباہی پھیلے گی یا اس حد تک نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اب تک آپ کی کوارڈینیشن کیا رہی صوبائی حکومت کے ساتھ؟ بالکل، جب یہ ہم پریپریشن شروع کرتے ہیں مونسون کی پلاننگ ہم شروع کرتے ہیں فیبرری، منتھ آف فیبرری سے. اس میں ہماری مختلف میٹنگز ہوتی ہیں، اور جون میں جب پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہمیں ویدر آؤٹ لک دیتا ہے مونسون کی 3 مہینوں کے لیے، تو اس پہ بیس کر کے ہم اپنی پھر پلاننگ کرتے ہیں. ہمیں جو ویدر آؤٹ لک ملا تھا اس میں بالکل ایوریج یا بلو ایوریج بارشیں تھی. خیبر پختونخوا میں صرف یہ تھا کہ تھوڑی سی اباو ایوریج جو بارش پریڈکٹ کی گئی تھی ہمارے سینٹرل کے پی میں، جبکہ ہمارے ندرن کے پی میں ایوریج یا بلو ایوریج بارشیں پریڈکٹ کی گئی تھی. اچھا. مونسون کا سٹارٹ جولائی میں ہوتا ہے. اس دفعہ ارلی سٹارٹ ہوا، پری مونسون نے ہمیں ہٹ کیا. آپ کو سوات کا انسیڈنٹ یاد ہوگا، وہ 25 سے ہمارا پہلا اسپیل شروع ہوا، اور ابھی تک جو ہماری این ڈی ایم اے کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، ہماری میٹنگز ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو 60% جو ہیں وہ اباؤ ایوریج جو ہے بارشیں ریکارڈ کی گئی. 60%. اور جو مونسون کے اسپیلز ہیں وہ بھی ارلی آئے ہیں اور زیادہ تواتر سے آئے ہیں. ٹریڈیشنلی جولائی کے یا اگست کے اینڈ تک یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے مونسون کا، لیکن ابھی بھی جو پریڈکشنز ہیں اس اسپیل کے علاوہ، جو کرنٹ اسپیل ہے اس کے علاوہ بھی 2 اسپیلز رہتے ہیں. خیبر پختونخوا کو پہلے اسپیل میں ہٹ کیا گیا جب 25 جون کو جو اسپیل شروع ہوا اس میں ہٹ ہوا. پھر بیچ میں نارمل بارشیں ہوئی، لیکن اب جو یہ ایلیمنٹ کلاؤڈ برسٹ کا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ جو 15 اگست سے جو اسپیل شروع ہوا اس میں ہماری 7 ڈسٹرکٹ میں کلاؤڈ برسٹ کا ایلیمنٹ دیکھنے کو ملا، ملاکنڈ ڈویژن اور مانسیرا ڈویژن میں، جس نے 2 ڈسٹرکٹ میں زبردست تباہی پھیلائی، جس میں بنیر میں اب تک ابھی بھی 5 باڈیز ریکور ہو گئی ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ ابھی بھی بلبے تک. اختیار ولی خان صاحب، آپ کو کیا ریزن لگتی ہے، اور آپ نے کیا مناظر دیکھے جب آپ بنیر گئے، یا اوور آل کس حد تک ایشوز ہیں، اور جس ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں یا جس ہم ایک کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھی وہاں پر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق ستی بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس سے پہلے ہم نے زلزلہ دیکھا تھا 2005 کا، ہم نے 2010 کا سیلاب دیکھا ہے، پھر ہم نے دہشت گردی کے واقعات دیکھے ہیں، لیکن اس بار جو میں نے سیلاب کی شکل میں دیکھا یہ کچھ اور ہی تھا. یہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی انسانی جانوں کا کوئی المیہ ہوا ہو. آپ کو میں بتاؤں کہ مطلب ایک مکان کے، یہ جو کلاؤڈ برسٹ کی بات کر رہے تھے، ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن رہا تھا، کلاؤڈ برسٹ اتنے زور سے ہوتا ہے کہ یہ کسی پہاڑ پہ جب گرتا ہے نا تو وہاں سے مٹی الگ ہو جاتی ہے اور پتھر الگ ہو جاتے ہیں. ایک پتھر کا سائز پورے مکان جتنا ہوتا ہے، اور اتنے سینکڑوں ہزاروں پتھر جب ایک ساتھ گرنا اور لڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سلائڈ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، تو وہ اس کے سامنے انسان کی بیچارے کی حیثیت کیا، اور پھر مکانوں کی حیثیت کیا، آبادی کی حیثیت کیا. میں نے وہاں پر دیکھا بنیر میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ وہاں پر ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا. وہ میرے خیال میں 1000 سے اوپر ہے. 1000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس وقت مسنگز ہیں. اینڈ اف دا پیپل ہو آر مسنگ، بس آپ سمجھ لیں کہ دے آر نو ویئر، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. مسنگ کا مطلب یہی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک گھر کے 17 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ، 12 لوگ، 8 لوگ ایک گھر کے مرے ہیں. اور کچھ کیسز ایسے ہیں کہ کوئی اتنا بندہ اس گھر میں بچا نہیں ہے کہ وہ رپورٹ کر سکے تھانے میں جا کر یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس، کے مطلب کوئی ولی وارث نہیں بچا اس کنبے کا، اس خاندان کا. تو ایسے حالات میں نے وہاں پر دیکھے. میں بڑے بھاری دل کے ساتھ میں وہاں سے آیا ہوں، اور لاشیں جو ہیں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایکسکیویٹرز کے ذریعے. لوگ بیلچا لے کر، ڈنڈا ہاتھ میں لے کر
وہ ریت کو کریدتے ہیں، جھاڑیوں میں کہیں سے بچے ملتے ہیں، کہیں لٹکے ہوئے، کہیں پہ خواتین کی لاشیں، کہیں پہ عمر رسیدہ ضعیف لوگوں کی لاشیں، کہیں پہ جوانوں کی لاشیں. مطلب میں نے تقریباً ہر 15-20 منٹ بعد آواز وہاں پہ یہ سنی کہ 3 لاشیں ادھر مل گئی ہیں، 5 لاشیں وہاں سے مل گئی ہیں. مطلب لاشیں ہی لاشیں اور موت کا راج. اچھا، میرے خیال میں جو ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کوئی ایسی مشینری دے دیں، کوئی ایسے آلہ دے دیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہم ہٹا کے یہاں سے اس کو کہیں دور پھینکیں اور ہم دیکھیں کہ اس کے نیچے ہمارے کہیں پیارے تو نہیں ہیں، ہم ان کو نکال لیں، کہ ہم ان کی قبر کھود دیں. اچھا، جن کو اپنے کوئی نشانی سے وہ اپنی شناخت کرتے ہیں تو وہ فوراً ادھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اجتماعی قبریں کھودی جاتی ہیں، کہیں پہ 10، کہیں پہ 12، کہیں پہ 15. اجتماعی تدفین جو ہے وہ لوگوں کی وہاں پر کر دی جاتی ہے اور ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے کہ مطلب جنازوں کا، تدفین کا. تو موسٹلی جو میں نے دیکھا وہاں پر وہ یہی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا، یہ پہلے بھی ہوتے تھے. یہ کلائمیٹ چینج ابھی آیا لیکن لوگ اس کو سمجھنے میں ابھی یہ سمجھ رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 18 سے 20% اپنے جنگلات بھی کھو دیے ہیں. اور جنگلات ہی واحد رستہ ہے کہ آپ کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات کو، اس کی روک تھام کر سکتے ہیں، اس کے نقصانات سے خود کو آپ بچا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر خیبر پختونخوا میں گزشتہ 13-14 سال سے جنگلات کی کٹائی ایسی جاری ہے نا کہ آپ کی سوچ. بالکل اختیار صاحب، آئی ایگری ود دیٹ. اور ابھی زینب بھی